لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے، ان تینوں بیٹوں کی نسلوں سے اب انسانوں کی شروعات دوبارہ سے ہوئی ہے۔ اب دوبارہ عرب کی سرزمین پر دو قومیں جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہیں اور اللہ نے بڑی طاقت انہیں عطا فرمائی تھی، ایک تو قوم عاد ہے اور دوسری قوم ثمود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قوم عاد کی طاقت یہ تھی کہ وہ اتنے طاقتور تھے، اتنی طاقت ان کے اندر تھی کہ وہ اپنے وجود میں گویا کہ درخت کی طرح نظر آتے تھے، بڑے بڑے کام آسانی سے کر دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ہوا کے عذاب کے ذریعے اس قوم کو برباد کیا۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ جو اونٹنی کا واقعہ آپ حضرات نے رمضان المبارک میں تفسیر میں سنا ہوگا، وہ واقعہ اسی قوم کا واقعہ ہے۔ الغرض یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنی رہائش کا مکان بنا لیتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا، اور اس قوم کو لسان عرب کے مطابق اس قوم کو عرب واحدہ کہا جاتا ہے۔ اصل جو عرب کے باشندے ہیں وہ یمن کے باشندے ہیں، اور عرب مستعربہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب چلتا ہے، وہ بعد میں آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ لہذا اس ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس کے اندر بھی بت پرستی پیدا ہو گئی تھی۔ اب چونکہ انسانوں کی آبادی دور دراز تک پھیل چکی تھی، اور طوفان نوح کو 1081 برس گزر چکے تھے کہ اب دنیا کے اندر اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ عراق کی سرزمین کے قریب ایک بستی ہے جسے کوسا کہا جاتا ہے، اس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں بت بنائے جاتے ہیں، آپ کا خاندان بتوں کا پجاری ہے، اور جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی زمانے میں عراق کی سلطنت کا جو بادشاہ ہے وہ نمرود ہے۔ نمرود بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتوں سے گھن رکھی تھی، آپ بتوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ یہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کو خدا مانتی تھی، اسی طریقے سے سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی۔ یہ ساری صورتحال اس قوم کے اندر تھی، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا باپ آزر بت بنایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا یہ تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، لیکن باپ نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اور یہ کہا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا تو تجھے پتھروں سے ہلاک کر کے میں تجھے اپنے ملک سے نکال دوں گا۔ وہ پھر واقعہ وہ پیش آیا ہے کہ عراق کے جو لوگ تھے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی برادری کے جو لوگ ہیں، وہ سب میلہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ بتوں کی عاجزی بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بتوں کو کیوں توڑا ہے، تو کہا میں نے انہیں نہیں توڑا ہے، بلکہ آپ ان بتوں سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی برادری کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ بات چیت نہیں کر سکتے، یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے توڑا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ کی یہ ساری بات سن کر قوم عاجز آ گئی،
اور پھر آپ کو مجبور ہو کر نمرود جو ظالم بادشاہ ہے اس کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جب نمرود کی عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا ہے تو آپ سے کچھ سوال نمرود نے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو لوگوں کو بلایا، ایک ظلم کرنے والا شخص ہے اور ایک بے گناہ ہے۔ نمرود نے ظالم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ شخص کو قتل کر دیا اور یہ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انسانوں کو موت دیتا ہوں، انسانوں کو زندگی دیتا ہوں۔ اب دوسرا سوال جب کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی جواب کا پہلو بدل دیا۔ اب دوسرے اعتبار سے آپ نے سوال کا جواب دیا اور یہ کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے۔ اب جب یہ بات آئی تو نمرود حق کا پکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب اس کا جواب کیسے دے؟ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کرنی، لہذا آگ کو دہکایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ کو دہکانے کے بعد اس کی لپٹوں کی حالت ہو گئی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا وہ جل کر کباب بن جاتا تھا۔ اس اعلیٰ پیمانے پر آگ کو دہکایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں، جسے گلیل کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے بڑی برداشت کا مادہ رکھا تھا، اور اسی کا صلہ اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ ایک نہیں سینکڑوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کے ایک سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے خاندان سے ہی، لہذا آپ کو آگ کے اندر جب ڈالا گیا تو آپ کو آگ کے اندر تکلیف ہوئی، آپ نے برداشت کیا، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم انت الواحد فی السماء، اللہم انت الواحد فی الارض، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ، آسمان بھی تیری ملکیت میں ہے، آسمان کا بھی تو ہی مالک ہے اور زمین کا بھی تو ہی مالک ہے، اور میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ آپ کی زبان سے جب یہ دعا نکلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو ضرورت ہے وہ آپ کی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ جب اللہ نے آپ کی یہ بات سنی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اللہ نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں، اگر آگ کے اندر زیادہ سختی پائی جائے، زیادہ گرمی پائی جائے، وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آدمی کو اگر برف کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور آگ کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ جو سلامتی والی ہو، جس سے ابراہیم کے جسم کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان ہے، لہذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اسی آگ میں رہے اور خود حضرت